بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت اپڈیٹس۔ تو آج کی تازہ ترین نیوز میں شامل ہیں دمشق میں انٹیلیجنس عمارتوں پر بمباری، بشار الاسد کے بعد خطرے سے نپٹنا، بشار الاسد نے مدد طلب نہ کی، شام کا اتحاد برقرار رکھنے کی کوشش کا ساتھ۔ تو اپنی نیوز کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین، آج دمشق میں سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کی عمارتوں پر اسرائیلی بمباری سے آگ لگ گئی۔ AFP کے نامہ نگاروں نے بتایا کہ یہ آگ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے لگی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دارالحکومت دمشق کے عباسی ضلع میں امیگریشن اور پاسپورٹ سینٹر میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی حملوں نے دمشق میں سابق حکومتی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز، انٹیلیجنس اور کسٹمر کی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ شام کے مسلح دھڑوں کے ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ نے دارالحکومت دمشق میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انتظامیہ نے کہا کہ وہ دمشق شہر میں کرفیو کا اعلان کرتی ہے۔ شامی مسلح گروپوں نے دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ناظرین، آج باغیوں کے شامی صدر بشار الاسد کا تختہ الٹ دینے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ شام میں اپنے شریک داروں اور متعلقین کے ساتھ مل کر کام کرے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور خطرے سے نپٹنے میں مدد ملے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تبدیلی کے اس دور میں شام کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دے گا اور باقی گروپوں کے کول و فیل کا جائزہ لے گا۔ شام خطرے اور غیر یقینی کے دور سے گزر رہا ہے اور کئی برسوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نہ روس، نہ ایران اور نہ ہی حزب اللہ تنظیم کا شام میں کوئی اثر و رسوخ ہے۔ برسوں سے اسد اللہ کے اصل حمایتی ایران، روس اور حزب اللہ رہے ہیں، لیکن اب ان تینوں کی حمایت ختم ہو گئی۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ شام میں طویل عرصے سے مصائب کا شکار لوگوں کے لیے اپنے قابل فخر ملک کے بہتر مستقبل کی تعمیر کا ایک تاریخی موقع ہے۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے باور کرایا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے مسلح اپوزیشن گروپوں کا وہ حملہ روکنے کے لیے تہران کی مدد ہرگز طلب نہیں کی جس نے بشار الاسد کی حکومت ختم کر دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپوزیشن گروپوں کے حملے کی تیزی اور اسے روکنے میں شامی فوج کی ناکامی پر حیران ہو گئے۔ عراقچی کے مطابق ایرانی اور شامی سیکیورٹی اداروں کو شمالی شام میں اندلیب میں مسلح اپوزیشن گروپوں کی سرگرمیوں کا علم تھا اور دمشق میں حکومت اور فوجی قیادت کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ 27 نومبر کو مسلح گروپوں نے حلب اور اندلیب میں سرکاری فوج کے ٹھکانوں پر وسیع حملے کیے۔ اپوزیشن گروپ دمشق میں داخل ہوئے، جس کے بعد شامی فوج کے یونٹ شہر سے کوچ کر کے بشار الاسد ملک سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ شام میں تیز رفتار پیش رفتوں کو دیکھ رہے ہیں اور سعودی عرب نے ان مثبت اقدامات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا جو لوگوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اداروں کو خون ریزی سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھائے گئے۔ سعودی وزارت برائے امور خارجہ کے بیان کے مطابق مملکت سعودی عرب ہر اس چیز کی حمایت کرتی ہے جو شام کی حفاظت اور استحکام کو حاصل کرے اور شام کی خود مختاری، آزادی اور سالمیت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مملکت بین الاقوامی برادری کو دعوت دیتی ہے کہ وہ شام کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور شام کے ساتھ تعاون کریں۔ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو کئی سالوں سے مصائب کا شکار ہیں۔ انہوں نے رائٹر سے بات چیت میں کہا کہ شام کی صورتحال ایک سیاسی عمل میں حکومت کی شمولیت کی کمی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ سعودی عرب کا شام کے خطے میں فریقین سے رابطہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی نیوز۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔